ماقبل کی آیات کے اندر شیطان کے دھوکے اور فراڈ کا ذکر تھا، کس طرح وہ انسانوں کو پھنساتا ہے اور پھر آخر میں ان سے برات کا اظہار کر کے بھاگ جاتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے انسانوں کو۔ اب ان کی جو کافر لوگ ہیں ان کی آخری جو حالت ہے روح قبض کرتے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، فرشتے کس طرح ان کی روح قبض کرتے ہیں، وہ ایک جھلک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے جاتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ٹھکائی اور پٹائی اور ساتھ ساتھ روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ان کی آخرت کے لحاظ سے ہے، روح قبض ہونے کے وقت۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے یہ کہتے جاتے ہیں کہ آگ کی جلنے کی سزا جھیلو، جلنے والی آگ کی سزا جھیلو۔ یہ ہے کیوں، اس کی وجہ آگے بیان فرمایا جا رہا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے۔ اللہ نے تو راستہ بتا دیا تھا، نبی کو بھیج دیا تھا، کتاب اتار دی تھی، نبی حق بیان کرتا رہا، معجزات دکھلاتا رہا، سمجھاتا رہا، آخرت سے ڈراتا رہا، اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، تمہارے ہاتھوں مار کھاتا رہا، لیکن تم باز پھر بھی نہیں آئے۔ تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور قاعدہ کلیہ کیا ہے، یہ امر ثابت ہی ہے، لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ مجرم جرم نہ کرے، اسے پکڑنے کی کیا ضرورت؟ ہماری طرح انسان جیلوں میں ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں؟ کسی نے قتل کیا، کسی نے چوری کی، کسی نے ڈاکہ ڈالا، کسی نے کیا کیا، پکڑے گئے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے اوپر پولیس والوں نے ظلم کیا، نہیں، خود اپنے اوپر ظلم کیا، پھر پولیس والوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا۔ تم نہ مجرم بنتے، نہ تم کفر اختیار کرتے، نہ تمہیں فرشتے مارتے، نہ تم دعوت حق کو ٹھکراتے، نہ تم پکڑے جاتے، نہ تم جہنم والے اعمال کرتے، نہ تم جہنم میں پھینکے جاتے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اب بھگتو، اب بھگتو۔ انہی آیات سے عذاب قبر کا جو ہے وہ عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ عالم برزخ میں ہے، اس دنیا میں نظر نہیں آتا، اس دنیا میں نظر نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مردہ جو چیخ مارتا ہے، جو اسے گرز فرشتے مارتے ہیں، انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ انسانوں میں سننا شروع ہو جاتا تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ کوئی کھیل تو نہیں ہے بابا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اس لیے اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کی بہرحال فکر کرنے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ کتھے ساڈا دادا، کتھے وے پردادا، دسو آ سکتا واپس؟ کیوں جی وہ آ جائے تو کی آکھے گا، بندے دے پتر بن جو، کم بڑا اوکھا جے اگے، ساڑھے کل تو ٹائم ہے، پھر بن جائیے۔ وہ آ نہیں سکتا، اگر آئے تو سب گناہ گار سے گناہ گار، شراب پی کر دت بندہ بھی کہے گا، اگر تھوڑی بہت اس میں عقل ہے کہ مردہ کیا کہے گا واپس آ کر۔ ہمیں اتنا پتہ ہے مردہ آ کر کیا کہے گا، تو پھر ہم سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ موقع ہے، لاسٹ چانس ہے،
ایک ہی دفعہ آنا ہے، ایک ہی دفعہ جانا ہے، نہ دوبارہ پیدائش ہے اور نہ ہی دوبارہ موت ہے، دوبارہ کوئی موت نہیں، دوسری موت ہے ہی کوئی نہیں، یا ہمیشہ زندہ رہنا ہے مزوں کی صورت میں، یا ہمیشہ زندہ رہنا ہے عذاب کی صورت میں، اس جسم کو فنا کوئی نہیں۔ یہ تو کافروں کا نظریہ ہے، 7 جنم ہندوؤں کا عقیدہ، اور ادھر جو ہے بس جو کچھ ہے دنیا میں ہے، آخرت کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ ہمارا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، ایمان مجمل میں ہے نا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو اب جب دوبارہ اٹھنا ہے تو آپ اندازہ کریں ہم نے ان چیزوں کا حساب دینا ہے یا نہیں دینا۔ 1000 روپے لے کے کوئی بچ نہیں سکتا، صرف پترا کو کھو لینے، یہ ہماری حالت ہے۔ ہمارے جس نے 30-40 ہزار دینے ہو، ہم اس کے گھر میں دھرنا دینے بیٹھ جاتے ہیں، آئندہ اسے سامان نہیں دیتے، 10 لوگوں کو کہتے اسے سامان نہ دینا، جہاں تک ممکن ہو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کیوں چھوڑے گا؟ نماز فرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، نہ ادا کرنا مرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے۔ حج فرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے۔ روزہ فرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے رب نہیں چھوڑے گا، کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے جب تک دنیا سے رخصت نہ ہو تب تک عبادت کرتے رہیے۔ نبی کو عبادت سے چھٹی نہیں، میں اور اب کیا چیز ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے، جو ان سے بھی پہلے گزرے۔ فرعون نے بات نہیں مانی، اور فرعون والے جو تھے انہوں نے بھی بات نہیں مانی، قوم نے بھی بات نہیں مانی، نبی کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا، حق کو جادو کہا، جادو میں مات کھا گیا، کہنا اور میں تو انہوں نہیں چھڑتا، یہ تمہاری پلاننگ تھی۔ یہ کیا تھی؟ پلاننگ تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل وہی انداز یہاں پر اس فرعون کا ہے۔ پہلے کہتا ہے جلدی ووٹنگ کراؤ، پھر کہتا ہے اب یہ سازش ہے۔ یہی انداز فرعون کا تھا۔ پہلے کیا کہا کہ سارے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا، اور پھر جب جادوگر ہی مسلمان ہو گئے پھر کیا کہنے لگا؟ یہ تو آڈا استاد سی، حالانکہ اس کو پتا تھا استاد نہیں، موسیٰ کہاں ان کے محل میں پرورش ہوئی ہے، اور جادوگر کہاں کہاں سے، موسیٰ علیہ السلام کی کسی جادوگر سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ یہ تو آڈا استاد ہے، تو سب مل کے میرے خلاف سازش کی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے، مانا نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں مانا، کسی بھی طریقے سے کر کے۔ آگے لوگوں کو کیا سیاسی بیان دیا؟ سیاسی بیان کہ موسیٰ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یہ تم پر بادشاہت کرنا چاہتا ہے، تمہارے خداؤں سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ متنفر کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی آج یہی کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر حشر کیا ہوا؟ سلطنت اللہ نے چھین لی، جن پر حکومت کرتا تھا ان میں سے کسی ایک کو زندہ نہیں رہنے دیا، نہ بادشاہ رہا نہ ہی رعایا رہی۔ اور ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، یہ جتنی بھی قومیں تھیں نبی کے مقابلے میں آئیں، حق کو قبول نہیں کیا، حق کو قبول نہیں کیا، روڑے اٹکائے۔ یار فرمائش کر رہے اس پہاڑ سے، اس چٹان سے اونٹنی نکلے، فرمائش پوری ہو رہی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ تو پھر اللہ نال کھیڑ ہے نا، اللہ نو آزمان علی گال لے۔ وہ یہودی نے کہا تھا تم تو کہتے ہو ہر چیز اللہ کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس اونچائی سے چھلانگ لگاؤ، میں نے اللہ کی کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ کو اختیار ہے میری آزمائش کرے، مجھے اختیار نہیں کہ میں اللہ کو آزماؤں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ وہ مجھے آزمائے۔
مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں رب کو آزماؤں، ورنہ میں رب کی کرتا ہے، یہ تو رب کو آزمائش میں ڈالنے والی بات، یہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے، وہ ہمیں آزمائے گا، ہم رب کو آزما نہیں سکتے۔ کفروا بآیات اللہ، یہی جملہ بعد میں بھی آ رہا ہے، ذرا یہاں توجہ، وہاں تشریح ہوگی آخر میں۔ کفر کیا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کس نے؟ فرعونیوں نے، فرعون نے اور ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نشانیوں کا انکار کیا، وہ نبی کی صورت میں ہو، معجزے کی صورت میں ہو، پیغام حق کی صورت میں ہو، اس کا انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، کوئی اور ذاتی دشمنی، اللہ نے پکڑا تو کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ قوت ایسی ہے جسے پکڑتا ہے پھر چھوڑتا، اور سزا ایسی ہے کہ اس جیسی سزا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ایک کنی وڈی سزا ہے، 12 لاکھ بنی اسرائیل پار ہو رہے، اور بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ گھر اسی طرح، تخت اسی طرح خالی ہے، کوئی ان پر رونے والا بھی نہیں۔ اس تو بڑی سزا کی اس نے، کوئی ان کی حالت بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی نسل آگے چلے نہ فرعونیوں کی، وہ بھی کوئی نہیں، ختم ملیا میٹ، اتنی سخت سزا دینے والے، ایک چیخ سے سب کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دے۔ رب سے کون مقابلہ کر سکتا؟ لگے ہوئے نافرمانیوں کے اندر۔ رمضان کا مبارک مہینہ آپ اندازہ کریں، عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ پھر ایسے لوگ مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے، توجہ کے ساتھ۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ قانون الہی ہے، توجہ کے ساتھ، کہ اللہ کسی کی نعمتوں کو، اپنی نعمتوں کو جو اس نے بندوں پر کی ہے، از خود اللہ بدلتا نہیں ہے، اللہ نعمتیں تبدیل نہیں کرتا۔ انعمہا، جو اس نے علی قوم، کسی قوم پر کی، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ان نعمتوں کو نہ بدل دے۔ جب تک قوم ان نعمتوں کو نہ بدل دے، اس وقت تک اللہ کسی کے نعمتوں کو نہیں بدلتے۔ مطلب دولت ایک نعمت ہے، اللہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، اللہ اچھا اگر یہ غلط جگہ خرچ کر رہا ہے، نعمت کو بدل رہا ہے، نعمت کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے، صحیح لوگوں کو نوکریاں دے سکتا ہے، اہل لوگوں کو سیٹ پر لا سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ کیا کہتا ہے؟ 5 لاکھ دیو تو سیٹ لبے گی، نعمت بدل رہا ہے۔ اللہ نے نعمت دی نا بھائی، اختیار کیا ہے؟ نعمت ہے، قوت نعمت ہے، اقتدار ایک نعمت ہے، اس کا غلط استعمال گویا نعمت کو بدلنا ہے، ناجائز استعمال نعمت کو بدلنا ہے۔ اب جب یہ بدلے گا تو اللہ تعالیٰ بھی حالت بدل دے گا، عزت کے بجائے ذلت مقدر کرے گا۔ یہ جو فرا بی بی کا بھی کیس چل رہا ہے، 3 کروڑ دے کر ڈی سی تعینات کرتی تھی، اب دونوں میاں بیوی باہر بھاگے ہوئے، عزت کو اللہ کس میں کرے گا؟ کل تک جو ڈی سی، آئی جی، ایس پی کو بدلتے تھے، آج خود ہی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، عزت کی جگہ کیا آ گئی؟ ذلت آ گئی۔ کل تک جو صاحب اقتدار تھے آج نہیں رہے، عزت کو کس میں بدلا؟ غلط استعمال کیا تو پھر یہ ہوگا۔ اللہ اس وقت تک نعمت نہیں چھینتے جب تک نعمت چھیننے والے اعمال نہیں کرتا۔ بات کو سمجھیں، کلکم راعن، ان حدیث کو ملائیں نتیجہ صحیح نکلے گا۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا آیا نگرانی صحیح کی ہے یا غلط۔ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے کیسے رہبری کی؟ قافلہ کیوں لوٹا تو بتا۔ رہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے، کیونکہ تو نے وہ اقدامات نہیں کیے۔ امیر قافلہ تو تھا، لہٰذا تجھے قافلے کو بچانے کی تدابیر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ قانون خداوندی ہے، یہ بھی ایک کامیابی کا اصول ہے، یاد رکھیں۔ من حیث القوم، ہم جب نہیں بدلیں گے، جب ریڈی والا شاپر بدل کر دینے سے باز نہیں آئے گا تو وزیر اعظم کیسے باز آئے گا؟ وہ کس منہ سے کہتا ہے اے سارے چور نے؟ یار صاف بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اسے کسی معنی میں لے لے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جب ایک پینچر والا بندہ کھولنا ہوئے کندہ جی تین پینچر نے دیو 100 روپیہ، وہ کس منہ نہ لاندہ ہے فلانا چور ہے؟ تجھے 10 روپے کا موقع ملا، 10 روپے کی کرپشن کی، اس کو 10 لاکھ کا ملا، اس نے 10 لاکھ کی، اسے 10 ارب کا ملا، 10 ارب کی کر لی۔ ہم کس منہ سے کہہ سکتے؟ اچھا گڑی دے دی، اچھا جی تو کوئی کام ہے بازار؟ ہاں جی ہو آو، واپس آئے جی 300 روپیہ کٹ۔ کام کتنے؟ 10-20 کا بھی نہیں ہے، کہندہ 300 کٹ۔ یہ جائز ہے؟ آپ بتائیں۔ ناجائز ہے۔ اگر 20 روپے آپ کے حق حلال کے ہیں تو اوپر 200-300 لینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ خود اپنی حالت نہیں اب اللہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنی حالت نہیں بدلی، اللہ نے اسے ایک فن دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک فن ہے نا، چیزیں ٹھیک کرنا، ہنر ایک فن ہے، یہ اللہ نے دیا تھا، اس نے اسے نہیں کیا۔ نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو 200 روپے کمائے اس کی وجہ سے جب بچوں کو کھلائے گا، کسی کے پیٹ میں درد، کسی کا کیا مسئلہ، اللہ تعالیٰ سارا پیسہ وہاں نکال دے، سبب باپ بنا۔ جب تک قوم نہیں بدلے گی، خود بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی، تب تک اللہ حالت نہیں بدلے گا۔ ریڑی والے سے لے کر اوپر تک کرپشن کا بازار گرم، ہم کس سے گلا کریں؟ ہم کس سے گلا کریں؟ اس لیے یہاں سے بدلنا ہوگا۔ جمعے میں نے کہا تھا، معاشرہ جب بیمار ہوتا ہے تو معاشرے کے تمام افراد بھی بیمار ہوتے ہیں۔ ایک انار 100 بیمار، ایک انار خراب ہو اندر کے دانے خراب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لہٰذا معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب معاشرہ ٹھیک ہوگا، اسی معاشرے سے وزیر اعظم بنے گا ایک اٹھ کر، اسی سے ڈی ایس پی بنے گا، اسی سے وزیر اعلیٰ بنے گا، اسی سے ایم این اے ایم پی اے بنے گا۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، جس پوسٹ پر بھی جائیں وہ کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے۔ معاشرے کو بدلنا ہے جب تک۔ اچھا اب اللہ یہ بات کیوں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مکہ والوں تمہیں اپنا نبی دیا، نعمت قرآن، نعمت، اپنی حالت بدلتے، لیکن بدلا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ تم نے مارنا شروع کر دیا، کوٹنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان ہوتا باوجود مالدار ہونے کے، تمہیں تو چاہیے تھا غریبوں کی مدد کرتے، تم نے کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ 3 سال نبی کو روکا کہ نہیں؟ اچھا جی، یہاں تک کہ نبی کو مارنے اور نکالنے پر مجبور کر دیا، تو اللہ نے نعمت تم سے چھین لی، انصار مدینہ کے حوالے کر دی۔ اب تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ اللہ نے پھر تمہارے اوپر عذاب نازل کیا۔ بدر میں عذاب آیا کہ نہیں؟ 70 مارے گئے۔ جو نعمت دی تھی اس کی ناقدری کی، اس پر شکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت تم سے چھین لی اور کیا کر دیا؟ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج بھی یہ ہے، جو نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو نہیں بدلتا، نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ اس سے وہ چھین لیتا۔ اللہ اس سے عہدے کا یہ مطلب نہیں فرعون بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ فرعون بن جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ذلت سے محفوظ فرمائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے بھی ہیں، خوب سننے والا ہے، وہ مظلوموں کی آہوں کو، فریادوں کو سنتا ہے۔ کن کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ساری آوازیں وہاں جا کر جمع ہوتی ہیں، اللہ سب کی جب ایک دم سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، پھر تخت پر بیٹھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ جیل میں پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ سارے مظلوموں کی آہیں جمع ہو گئی۔
اور علیم وہ جانتا ہے کب کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کو کیا سزا دینی ہے۔ کداب آل فرعون، ان لوگوں کی طرح جو فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے گزرے، والذین من قبلہم کذبوا، پہلے میں نے کہا تھا نا بتا دوں گا، تو پہلے بتایا تھا انہوں نے کیا کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ آخری بات ہے، اللہ کی آیتوں کا کیا کیا تھا، انکار کیا تھا۔ اور یہاں پر بتایا کہ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، انہوں نے آیات کو جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دکھایا، عصا سانپ بن گیا، اسے بھی جھٹلا دیا، ہاتھ یہاں سے نکالتے ایسا کرتے، اسے بھی جھٹلا دیا۔ جتنے عذاب آئے فرعونیوں کے اوپر دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے روئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ عذاب اللہ نے ہٹا دیا، پھر بھی نہیں مننے، انہوں نے کہا پھر وکھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا بحر قلزم میں آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ جب انہوں نے ظلم شروع کیا 500 سال تک فرعون کے سر میں درد نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ داڑھی کو تیل بھی لگاتا تھا، روزانہ کنگھی کرتا تھا اور کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ جب نجومیوں کے کہنے سے اس نے یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، نجومی نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کی خاتمے کا سبب بنے گا، اس دن سے اس نے بنی اسرائیلوں پر ظلم شروع کر دیا کہ لڑکے کو مارتا جاتا، لڑکیوں کو زندہ کرتا۔ پھر وہ مشیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت جی تسی انجی کر دے رہے تو پھر ساڑھی خدمت کون کرے گا؟ بھائی بچہ تو آپ پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، لڑکا تو لڑکیاں تو خدمت نہیں کر سکتی، صنف نازک زیادہ زیادہ گھر کا کام کریں گے، باقی جڑا سی کھوتیاں آرینہ کول کام لینے وہ کون کرے گا؟ پھر اس نے کہا 1 سال بچے زندہ رہیں اور 1 سال والے بچوں کو جو لڑکے انہیں قتل کیا۔ جب اس نے ظلم شروع کیا اللہ نے اس کی رسی کھینچنی شروع کی۔ جو ظلم کرتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ اقتدار سے نیچے لے آتا۔ اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ ظلم ہر طرح کا ظلم ہے، ناانصافی ظلم ہے، دھوکہ فراڈ یہ سارا کا سارا ظلم میں آتا ہے، کسی کا حق نہ دینا یہ ظلم میں آتا ہے۔ ہر طرح کے ناانصافی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔